بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أدلة مشروعية النكاح قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع صدق الله العظيم. عزیز بزرگو، نکاح کا باب ہم نے شروع کیا ہے. گزشتہ مجلس میں آپ کی خدمت میں نکاح لغتاً ڈکشنری کی بھاشا میں کس کو کہتے ہیں وہ میں نے سمجھایا کہ نکاح کو نکاح کیوں کہتے ہیں، وہ آپ سمجھا دی. شریعت میں نکاح کس کو کہتے ہیں تو وہ ایک عقد ہے جو میاں بیوی کے درمیان میں ہوتا ہے، گواہوں کے موجود میں ہوتا ہے، کہ جس کے ذریعے سے میاں بیوی اس کے بعد ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نکاح. نکاح کی مشروعیت کہاں سے ہے؟ جیسے ہم سے کوئی سوال پوچھے آپ نکاح کرتے ہیں تو قرآن کا کون سا ایسا حکم ہے یا نبی کی ایسی کون سی حدیث ہے کہ جس کی وجہ سے یہ عمل کرتے ہو؟ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان نکاح کرنے میں فرق ہے. فرق اس معنی کر کے ہیں کہ دوسرے مذہب والے جو نکاح کرتے ہیں شاید ان کے ذہن میں نکاح کے تعلق سے کوئی مذہبی کانسیپٹ نہیں ہے کہ مذہب نے کہا ہو اس کے متعلق، دین ان کا یہ کہتا ہو. شاید غالباً زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے کہ بھئی بڑا ہو گیا ہے اب کرا دو اس کی نکاح، بڑی ہو گئی ہے اب اس کے لیے لڑکا ڈھونڈ لو، یا اس طریقے سے کہ ہم بھی پوتے پوتیاں دیکھ لے وے. لیکن مذہب نے تاکید کی ہو اور ایسی تاکید کی ہو کہ اس کے کرنے کے اوپر فضیلت بیان فرمائی ہو، نہ کرنے پر بعض مرتبہ گناہ اور وعید سنائی ہو، اور کرنے کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ظاہر میں لگتی ہیں کہ ایسی چیز پر بھی ثواب ملتا ہے لیکن شریعت نے ان چیزوں پر بھی ثواب رکھا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے، اللہ نے اس پر اس کے لیے ثواب رکھا ہے. صحابہ نے پوچھا تعجب سے کہ اللہ کے نبی وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، جنسی خواہش پوری کر رہا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہی چیز اگر غلط جگہ پر پوری کرتا تو کیا گناہ نہیں ہوتا؟ صحابہ نے فرمایا واقعی گناہ ہوتا، کہا صحیح جگہ پر کرنے کے اوپر اللہ رب العزت نے ثواب فرمایا. تو یہ نکاح کے بعد اس کو حاصل ہو سکتی ہے یہ چیزیں. تو شریعت نے جو نکاح رکھا ہے اس نکاح کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اس نکاح کو مشروع کیا ہے، اس نکاح کی ترغیب دی ہے. ترغیب قرآن میں بھی ہے، سنت یعنی اللہ کے نبی کی حدیثوں میں بھی اس چیز کے متعلق ملتا ہے، اور اجماع صحابہ سے پہلو سے ایسا عمل چلا آ رہا ہے. قرآن سے کیا مشروعیت ہے؟ بہت ساری آیتیں ہیں جس میں سے یہ دو آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں 4 پارہ سورہ نساء میں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئے، ان عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئے. آگے کی آیت بھی پوری کر دیتا ہوں. مثنیٰ وثلاث ورباع، 2 بھی کرو، 3 بھی کرو، 4 بھی کرو. اچھا ایک بات یہ بھی رکھے ذہن میں، دیکھیں جب بھی نکاح 2 کی بات آتی ہے یا 3 کی بات آتی ہے یا 4 نکاح کرنے کی بات آتی ہے تو برادران وطن دوسری جو قوم ہندوستان میں بستی ہے شاید ان کے ذہن میں ایک ہی پکچر آ جاوے کہ مسلمان جو کرتا پاجامہ میں ہے اور وہ اپنی 2-3 بیویوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، یعنی اس کی 2-3-4 بیویاں ہیں. لیکن حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے. اچھا خود مسلمان بھی اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا ہے، ہاں تو ہم کیا کریں، مطلب یہ ہے مسلمانوں میں ایسا 3-4 نکاح کرنے کا، 2-3 نکاح کرنے کا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اپنے ارد گرد میں گنے چنے لوگ آپ کو ملیں گے. دیکھیں میں 3-4 باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں تو آپ کو بہت اچھے طریقے پر بات سمجھ میں آئے گی.
یہ اس چیز کو تھوڑی سی کلیئر کر لیتے ہیں کہ تعدد ازدواج، زیادہ شادیاں کرنا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اسلام نے کہا ہے؟ سب سے پہلے صرف اسلام نے کہا ہے؟ اسلام نے کہا ہے تو کس طریقے سے کہا ہے؟ دو بات. تیسری بات، اگر اسلام نے کہا ہے تو کیوں کہا ہے؟ تین بات. چوتھی بات، گراؤنڈ رپورٹ کیا کہتی ہے اس کے مطابق کہ مسلمان ہی کر رہے ہیں؟ یہ چار باتیں ذہن میں رکھے، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بہتر طریقے پر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلی بات، کیا صرف مسلمانوں میں ہی ہے تعدد ازدواج، زیادہ نکاح کرنے کا؟ ایسی بات نہیں ہے. برادران وطن، ہندو بھائیوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کی مقدس ترین ہستیاں، جیسے مثال کے طور پر کرشن جی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کے متعلق لکھا ہے کہ 7 ان کی رانی تھی جن سے نکاح، 7 رانیاں تھی. 16,000 اس کے علاوہ اور بھی ان کی بیویاں موجود تھیں. اسی طریقے سے رام جی کے جو ابا ہے، والد ہے، راجا دشرت، سب کو پتا ہے، پاٹھ میں بچوں نے اکثر اسکول میں بھی پڑھا ہے، 3 بیوی تھی ان کی، کوشلیہ اور سمترا اور کیکئی جن کے نام تھے. تو یہ نکاح پہلے سے چلا آ رہا ہے. یہودیوں میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہودیوں میں تو نکاح کی کوئی تعداد ہی متعین نہیں ہے، تم جتنی چاہو کر سکتے ہو. اچھا، برادران وطن میں اور ایک عجیب بات، جیسے سب سے پہلے آتے شودر، پھر ویش، پھر اس کے بعد آتے شتری، پھر اس کے بعد آتے برہمن، اس کے بعد آتے راجا. شودر کے اندر ایک ہی نکاح کر سکتا ہے. شودر ان کی خود کی کتابوں میں موجود ہے برادران وطن کی. ویشنو 2 نکاح کر سکتا ہے، شتریہ 3 نکاح کر سکتا ہے، برہمن 4 نکاح کر سکتا ہے. راجا کے نکاح کی کوئی حد نہیں ہے. تو ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے، یعنی اس سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ صرف اسلام کو تو ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے. دوسری بات، اسلام نے اجازت دی ہے نکاح کی، تو اس کی کچھ باؤنڈری باندھ دی ہے اسلام نے کہ یہ چیزوں کے ساتھ ہی تم نکاح کر سکتے ہو زیادہ. سب سے پہلی چیز، اسلام نے حد باندھ دی ہے کہ 4 ہی کر سکتے ہو. توسیع نہیں کی کہ بہت زیادہ کر سکتے ہو جیسے یہودیوں کے یہاں. ان کے یہاں کوئی تحدید نہیں ہے، جتنی چاہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن اسلام نے تو اس کو اور سدھار کیا ہے، پہلے جو چلا آ رہا تھا اس میں سدھار کر کے 4 کی لمٹ کر دی، بھائی اس سے زیادہ نہیں، کرنے پر گناہ ہوگا اس کے لیے. تو سب سے پہلی بات کہ اسلام نے 3 باتوں کے ساتھ اجازت دی ہے. سب سے پہلی چیز کہ 4 ہی کرے، اس سے زیادہ نہیں. دوسری چیز، اجازت دی ہے، صرف ترغیب دی ہے، کر سکتے ہیں، فرض اور واجب نہیں کیا ہے. ورنہ میں سمجھتا ہوں یہ پوری مجلس میں شاید ہی کسی کی 2 ہوگی. تو ایک اندازہ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا مجمع 100% کا مجمع ہے کہ اس میں تو اجازت دی ہے، ترغیب دلائی ہے کہ بھائی کر سکتے ہیں، لیکن فرض اور واجب کیا کہ نہ کریں گے تو گنہگار ہوگا، تو ایسا نہیں ہے. تیسری بات کہ دیکھیے، کرنے کے بعد بھی اسلام نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ دونوں میں انصاف کر سکتے ہو تو ہی لانا، صرف شوق کے خاطر کر مت لینا. اگر انصاف دونوں میں کر سکتے ہو تو ہی دوسری کرنا، ورنہ حدیث میں ہے، قرآن میں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر انصاف نہیں کر سکو تو پھر ایک ہی پر گزارا کر لو. اور ہماری والی تو ایک ہی کافی ہوتی. تو خیر عزیز بزرگوں، نکاح کی ترغیب دی ہے، اس کو بہت زیادہ فرض اور واجب نہیں کیا گیا ہے. 2 باتیں میں نے ذکر کی، اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا، اسلام نے کیا کہا ہے. تیسری بات، اسلام نے کیوں زیادہ کی اجازت دی ہے، مصلحت کیا ہے اس کی، کیا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا. دیکھیے یہ نیچرل مذہب ہے، فطرت والا مذہب ہے. یہ ہمارا آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے کہ جس کے اندر چلو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کو تھوڑا چینج کر دو. یہ ہمارا آپ کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے. کیوں دی ہے اجازت؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے، عورت کے اوپر بہت سارے حالات پیش آتے ہیں. کبھی وہ حیض کی حالت میں ہے، کبھی وہ نفاس کی حالت میں ہے، کبھی حمل سے ہے، کبھی حمل کے بعد کے 40 دن وہ سواوڑ کے اندر ہے، جاپے کے اندر ہے، کبھی وہ دودھ پلا رہی ہے. تو ان تمام حالت میں وہ ہے، تو اس موقع پر عورت سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا ہے.
تو اب ایسے موقع پر ضرورت ہے کہ اس کی دوسری بیوی موجود ہو. اسلام بہت دور کی سوچتا ہے. دوسری بات یہ ہے عورت کے متعلق یہ ہے کہ 50 سال کی جب وہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ مایوس ہو جاتی ہے، یعنی جنسی توجہات جو ہوتی ہیں، ڈیزائر جو ہوتی ہے وہ اس کی کم ہو جاتی ہے، اور مرد بہت دنوں تک مرد رہتا ہے. اس لیے اسلام نے زیادہ کرنے کی ترغیب دی ہے کہ کر سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں لڑکوں کی تعداد کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ظاہر سی بات ہے جب زیادہ تعداد ہے تو جب ہی ہو سکتی ہے جب 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، ورنہ تو دوسری تو پھر کنواری ہی رہ جائے گی. تو اس لیے اسلام نے اس وجہ سے بھی کیا. چوتھی بات یہ ہے مردوں پر عورتوں کی بنسبت حد سے زیادہ پیش آتے ہیں، اور ایسی صورتوں میں ظاہر سی بات ہے عورتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہیں بہت دور کی رپورٹ مت نکالے، صرف ہمارے علاقے کی رپورٹ نکالے، جو ہیلے آتے ہیں خالی اس کی رپورٹ نکال لے ہوئے، کتنے مرد ہوتے ہیں اور کتنی عورتیں ہوتی ہیں، زیادہ مرنے والے مرد ہی ہوتے ہیں. تو اب ایسے موقع پر عورتوں کی تعداد بڑھی ہوئی ہے تو ضرورت ہے اس کے مطابق 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو. پانچویں بات یہ ہے کہ عورت ایک ہی وقت میں ایک ہی مرد کے لیے بچہ جنتی ہے، جبکہ مرد ایک ہی وقت کے اندر 2-3 کا باپ بن سکتا ہے. 2-3 عورتیں حمل سے ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور سب سے پیاری بات یہ ہے اسلام عفت اور پاکیزہ مذہب ہے. اسلام گندگی نہیں پسند کرتا ہے، گندگی نہیں چاہتا اسلام کہ ناپاکی ہو، بے حیائی ہو، یا اسی طریقے سے معاشرے کے اندر زنا پھیلے، بدکاری پھیلے اور لوگوں کے درمیان کے اندر غلط چیزیں پیدا ہو. اسلام نے اس کا علاج شادی، نکاح، اس کی ترغیبات اسلام نے بہت زیادہ دی ہے. پاکیزگی چاہتا ہے اسلام تو، اور یہ پاکیزگی مرد کی یا عورتوں کی جو وجہ جو ہو سکتی ہے وہ ظاہر سی بات ہے نکاح مناسب جگہ پر کر دینے سے یہ مکمل ہو جائے گی. ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ جس معاشرے نے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے وہ معاشرے کے اندر زنا بہت آسان ہو گیا، بہت آسان ہو جاتا ہے زنا. اس لیے ان پہلوؤں پر بہت ہی زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. تو 3 باتیں میں نے ذکر کی کہ مصلحت اس میں کیوں اسلام نے ایسا، تو یہ بہت ساری وجوہات، اور سب سے آخری وجہ کہ گراؤنڈ رپورٹ کیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ہندوستان کے اندر ہم جس ملک میں رہ رہے سب سے زیادہ 2 شادیاں کرنے والے، 3 شادیاں کرنے والے، 4 شادی کرنے والے وہ مسلمان ہوں گے، حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں. رپورٹ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، گوگل کی، ویکیپیڈیا کی، یا جو اخبارات کی رپورٹ آتی ہے، سب سے اخیر میں پرسنٹیج مسلمانوں کے، برادران وطن سب سے اوپر ہے پرسنٹیج کے لحاظ ہے، یہود بھی اس سے بھی اوپر، عیسائی بھی اس سے اوپر، مسلمان سب سے نیچے ہیں 2-3 شادیاں کرنے میں. تو یہ حقیقت ہے اس چیز کی. اس لیے کبھی ایسی کوئی بات سامنے آوے تو اپنے مذہب پر پورا اعتماد رکھے. اللہ نے جو دین دیا ہے وہ بہت پاکیزہ دین ہے ہمارا. تو الغرض عزیز بزرگوں، نکاح کیوں مشروع ہے؟ تو یہ قرآن کی آیت، اگلی آیت، دوسری آیت وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ کہ بے نکاحوں کے نکاح کر دیا کرو. قرآن میں اس کی بھی ترغیب دی ہے. بے نکاح کا مطلب یعنی جس کی شادی ہی نہیں ہوئی ہے اس کے نکاح کر دیا کرو، جلدی سے نکاح ہو جانے چاہیے. یا بے نکاح ہونے کا مطلب طلاق ہو گئی ہے، بیوہ ہو گئی ہے، یا بیوی گزر چکی ہے شوہر کی، تو ایسوں کے بھی نکاح جلدی کر دینے چاہیے پھر سے، جس شکل میں بھی ہو سکے. ہم ایسا تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں کہ ہماری تمام حدود، تمام شرائط، تمام رعایتوں پر اترے، پھر اس کے مطابق ملتا ہے. کئی عمریں، کئی زندگیاں، کئی زمانہ گزر جاتا ہے. پھر اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ گناہ بڑھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ کہ جو بے نکاح ہے ان کے جلدی سے نکاح کر دیا کرو. ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا لیا ہے، لیکن نکاح اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. کل وہ حدیث میں ہی میں نے بات ذکر کی، ان البزازۃ من الایمان، سادگی ایمان میں سے، اور یہ چند چیزوں میں پسندیدہ ہے. لیکن ہمارا پیٹرن ڈائلوگ، ہماری پوری قوم کا ایک پیٹرن ڈائلوگ، 2 چیز تو کر کے دیکھ،
مکان تو کھول کے دیکھ، شادی تو کر کے دیکھ، نہیں تیری کمر ٹوٹ جاوے تو کہہ دینا. دونوں چیزیں آسان ہیں شریعت میں. نکاح تو اتنا، اصل میں کیوں یہ کمر ٹوٹتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ لوازمات اتنے سارے جوڑ دیے نکاح کے ساتھ. سونا بھی چڑھانا ہے، کپڑے بھی چڑھانے ہیں، آنا یہ بھی کانا سب دینا ہے، جو دینا ہے وہ دینا ہے، سب طرح کی چیزیں. پھر اس کی وجہ سے باپ کی ایسی کمر ٹوٹتی ہے کہ جس کی وجہ سے پھر وہ پریشان اسی میں ہوتے رہتا ہے. حالانکہ نکاح اتنا آسان ہے کہ بھئی کیوں کرنا ہے نکاح، اس وجہ سے بچی جوان ہو گئی ہے، اس کے مناسب جوڑا مل گیا، اب اس کا نکاح کر دے اس کے ساتھ، بس یہ ختم ہو گئی بات. ایک عجیب بات یہ ہے، نکاح کا کوئی بھی خرچہ وہ یعنی باپ پر، یعنی جو لڑکی والے ہیں ان پر ہے ہی نہیں. 1 روپے کا خرچہ لڑکی والوں پر نہیں ہے نکاح کا. پوری لسٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے، نکاح کا سب خرچہ لڑکے پر ہے. بھئی یہاں سے تو جا رہی ہے تو رونا ہے، یہاں پر تو بیٹی دے رہے ہیں، اور یہاں ایک نوا ممبر آ رہا ہے. جیسے عقیقہ کیوں کرتے، نوا ممبر آیا ہمارے گھر پہ، تو یہاں بھی ایک نوا ممبر آیا ہے، تو اس لیے ان کی خوشی کے اندر وہاں کھلانا ہے، وہاں مہر دینا ہے، وہاں چھوارے لٹانے ہیں، وہاں دعوت دینی ہے، تو سب خوشیاں یہاں پر، وہاں کچھ نہیں ہے. لیکن ساری کمر اسی کی توڑ دے کے فرنیچر بھی ایسا بنائیں گے، کپڑے بھی ہم پہنچائیں گے، یہ چیزیں بھی یہ. تو اس وجہ سے شادیاں مشکل ہو گئی. حالانکہ اتنی آسان ہے کہ اگر اس مجلس میں اگر کوئی بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لے کہ میری بیٹی کا یا میرے بیٹے کا نکاح کرنا ہے تو وہ لے جائے. ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ بھئی ابھی وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو جاوے، ابھی وہ کر لے. بھئی وہ جو کھاتا ہے، وہ 4 روٹی کھاتا ہے، 5 روٹی کھاتا ہے، تو وہ آدھی آپ کی بیٹی کو کھلا دے گا، بس یہ ہو گیا ان کا معاملہ. ظاہر سی بات ہے کہ آپ بوڑھے ہیں، آپ کے لیے تو کمانا اور بھی دشوار ہوگا، وہ تو جوان ہے، اس کے لیے تو کمانا آسان ہے. تو جلدی سے کر دے نکاح کو، نکاح کے اندر تاخیر نہ کرے. اور دیکھیے مفاتیح الرزق، اللہ نے رزق کی جو چابیاں رکھی ہے وہ 11 جگہوں پر رکھی ہے رزق کی چابیاں، کہ یہ دروازوں سے روزی کھلے گی تمہاری. اس میں سے ایک چابی ہے یہ نکاح کرنا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم نکاح کر دو بے نکاحوں کا، جو تمہارے غلام ہو یا باندیا ہو یا تمہارے جو بے نکاح ہو. فوراً اس کے بعد إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ تنگ دست ہوں گے، ہاتھ کھینچ میں چلتا ہوگا، جو کہتے ہیں نا ہاتھ کھینچ میں چلتا ہے، ابھی تنگ دست ہے، ابھی پوزیشن ٹائٹ ہے، اللہ فرماتے یغنیہم اللہ من فضلی، وہ اس کے آ جانے کی وجہ سے اللہ اس کی زندگی میں برکت دے دیں گے، اس کی روزی میں برکت. وہاں ہے روزی کی چار. ہم پورا ایک گراؤنڈ پہلے تیار کرتے، پہلے روزی میں برکت ہو پھر اللہ ہم اس کو لے کر آوے. لیکن اللہ نے پوری بات دوسری ہمیں سمجھائی ہے، پہلے لاؤ پھر روزی ملے گی. وہ آئے گی تو بچہ پہلے ماں کے پیٹ میں پڑتا ہے، پھر اس کے لیے دودھ کا انتظام ہوتا ہے، تو وہ آ گیا، اللہ نے دودھ کا انتظام اس کے لیے پہلے ہی کر کے رکھ دیا، تو اس کو لے کے تو آ جاؤ، اللہ اس کی روزی کا انتظام پہلے ہی کر دیں گے پھر اس کے لیے. تو الغرض نکاح جلدی سے کر لینا چاہیے. قرآن کی آیت ہو گئی. 2 حدیث سن لیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. حضور نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، جو شخص تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ جلدی سے نکاح کر لے. فلیتزوج، نکاح کر لے. اس لیے کہ نکاح کرنے کا فائدہ یہ ہوگا، اغض للبصر، نظر پاک ہو جائے گی، واحسن للفرج، شرمگاہ اس کی پاک ہو جائے گی، غلط جگہ نہیں وہ جائے گی. اور اگر کوئی نکاح کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہے تو اس کو جائے بھائی تو روزے رکھ، روزے رکھ، اور روزے بھی 1-2 دن چھوڑ کے نہیں، سلنگ روزے رکھ. ورنہ تو ایسا ہوتا ہے کہ 1 دن چھوڑ کے پھر 1 دن روزہ، تو اس سے تو شہوت اور بڑھتی ہے. روزے مسلسل رکھ تو تاریخ شہوت ختم. تو الغرض اس حدیث میں بھی حضور نے نکاح کرنے کو کہا ہے. اور ایک دیکھیے حضور نے کیا فرمایا، یوں نہیں کہا یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، یہ نہیں کہا یا معاشر الشباب کا، اے نوجوانوں. معلوم ہوتی ہے اس کے بعد کہ حضور نے مخاطب جوانوں کو کیا ہے کہ جوانوں جلدی سے نکاح کر لو. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے نکاح کرنے کی صحیح عمر وہ جوانی ہے. اولاد، لڑکا لڑکی جیسے ہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے، پہلی فرصت میں ان کا نکاح کر کے فارغ ہو جاؤ.
جلدی سے ان کا نکاح کر دو، جلدی سے ان کا نکاح کر دو۔ یہ نکاح کرنے کی وجہ سے بہت سارے گناہ سے وہ بچ جائے گا، وہ بچ جائے گی، اور تم خود بھی بچ جاؤ گے۔ منگنی کر دیتے ہیں بہت دنوں پہلے، اٹکا کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر شادی کریں گے نہیں، پھر وہ گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں فون پر فون۔ اس لیے اگر لمبی منگنی چل گئی تو سب سے زیادہ جو بوجھ پڑتا ہے وہ موبائل کے اوپر پڑتا ہے سب سے زیادہ۔ تو الغرض حضور نے جوانی کو کہا، اور جوانی یعنی جب لڑکے نوجوان ہو گئے، جب لڑکی کی جوانی کی عمر ہو گئی، یہ شرعی حساب سے 18-21 کوئی ضرور نہیں، شریعت یہ کہ جیسے کہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے، جوان ہو گئے بس فوراً نکاح کر دی۔ اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر نکاح کے وقت تقریباً 15.5 سال کے قریب تھی، اور حضرت علی 21 یا اس سے کم و بیش آگے پیچھے ان کی عمر تھی۔ تو اگر جلدی سے نکاح کر دینا، تو حدیث بھی اس کے متعلق ترغیب دے رہی ہے۔ اور کس کو ترغیب؟ من استطاع، جو طاقت رکھتا ہو۔ بھئی نکاح کی طاقت، بیوی کا خرچہ برداشت کر سکتا ہو، ایک دن رات اس کو کھلا سکتا ہو، اس کو کپڑے جو خود پہنتا ہے ایسے پہنا سکتا ہو، اور نکاح کی خود کی طاقت ہو، یعنی نامرد نہ ہو، نکاح کی جماع پر اس کو قدرت ہو، تو ایسا ہے تو اس کو چاہیے کہ بس اب جلدی سے نکاح کر لے، اب پھر کسی چیز کا انتظار نہ کرے۔ اگلی حدیث حضور نے فرمایا تزوجو، نکاح کرو۔ حضور فرما رہے نکاح کرو۔ الودود، الولود، ایسی عورت سے جو بہت محبت کرنے والی ہو۔ ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے، اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔